بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے درخواست نویسی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ درخواست کیا ہے؟ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی عرضی، گزارش، خواہش یا عرض کی ہے۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا آفیسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے، یا ایسی تحریر جس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ضرورت اس کام کی ذمہ دار شخص سے بیان کرتا ہے درخواست کہلاتا ہے۔ درخواست ایک گزارش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی ادارے کے حکام کو باخبر کرتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، جو زیادہ تر کسی سرکاری آفیسر یا عوامی ارباب مجاز سے کی جاتی ہے۔ عام بول چال میں درخواست ایک دستاویز ہے جو کسی آفیسر کے نام لکھی جاتی ہے اور جس پر عموماً متعدد افراد کے دستخط ہوتے ہیں۔ شخصی ملاقات اور زبانی یا دہانیہ بھی درخواست کا ایک طریقہ ہے۔ عدالت میں بھی لوگ کسی معاملے پر درخواست دائر کر سکتے ہیں جو بعد میں مقدمے کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ خط کی طرح اس میں بھی حفظی مراتب یعنی ادب و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنا مقصد مختصر الفاظ میں واضح طور پر بیان کرنا چاہیے اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ درخواست کے ذریعے ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک مہذب طریقہ ہے۔ طلباء کا درخواست سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ درخواست عموماً دو طریقوں سے پیپر میں آتی ہے۔ نمبر 1 ہے پرنسپل کے نام، نمبر 2 ہے ہیلتھ آفیسر، وابڈا، بلدیہ وغیرہ کے نام۔ درخواست لکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اور ضروری ہدایات ذہن نشین ہونا چاہیے۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کی جائے۔ درخواست داخل کرنے سے پہلے آفیسر کا عہدہ لکھا جائے، جیسے کہ بخدمت پرنسپل صاحب، جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ داخل کریں، یعنی صاحب یا جناب، اور سکتہ کے بعد اس ادارے کا نام لکھیں جس کے آفیسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جیسے کہ بخدمت پرنسپل صاحب APS میران شاہ۔ طرز تحقق کے بعد عنوان کے تحت درخواست تحریر کرنے کا مقصد لکھا جائے۔ مثلا عنوان ہوگا درخواست برائے فیس معافی۔ درخواست کا عنوان مختصر اور جامع ہو۔ عنوان لکھنے کے بعد القاب تحریر کریں، جیسے کہ جناب عالی تحریر کریں۔ جناب عالی کے بعد حرف ندائیہ کی علامت ضرور لکھیں۔ القاب کے بعد اگلی سطر سے درخواست کا نفس مضمون یعنی پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی آغاز تمہید یعنی مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے۔ اصل مدعا لکھا جائے۔ اگر مدعا طویل ہو تو اسے پیراگراف میں لکھیں۔ پھر باری آتی ہے اختتام کی۔ درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ کی نوازش ہوگی، اللہ آپ کا اقبال بلند رکھے، برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیں بلکہ براہ مہربانی لکھیں۔ مشکور ہوں گا ہرگز نہ لکھیں بلکہ ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا لکھیں۔ درخواست کے اختتام پر سبھی کے دائیں طرف العارض یعنی عرض گزار یا عرضی وغیرہ لکھیں۔ اسی کے نیچے اگر درخواست پرنسپل کے نام ہے تو آپ کا تابع فرمان یا آپ کا فرمان بردار لکھیں، اور اگر درخواست سرکاری ہے تو آپ کا نیازمند یا آپ کا مخلص لکھیں۔ تابعدار ہرگز نہ لکھیں کیونکہ اس کے معنی ہے تابع رکھنے والا، فرمان بردار یا تابع فرمان لکھیں۔ العارض لکھ کر اسی سطر میں انتہائی دائیں طرف تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھیں۔ درخواست کم سے کم 1 صفحے پر ہو اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحے پر ہو۔ اگر آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہوں تو نام، شہر اور اسکول یا رول نمبر کی جگہ الف ب ج لکھیں۔ اب ہم 3 موضوعات پر درخواست لکھیں گے۔ اب اچھی طرح درخواست کا طریقہ کار یعنی پیٹرن کو ذہن نشین کیجیے تاکہ پیپر میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ تو چلو اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈانچہ لکھیں گے، یعنی بورڈ پر میں ڈانچہ لکھوں گا کہ ہمارا جو ڈانچہ ہوتا ہے یعنی پیٹرن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم درخواست لکھیں گے۔ تو چلو اب شروع کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بورڈ پر پیٹرن لکھا ہے یعنی طریقہ کار لکھا ہے، ہم جب بھی درخواست لکھیں گے یہ طریقہ ہے یعنی اس طریقہ کار کو اپنائیں گے۔ سب سے پہلے یعنی ہم جس آفیسر کو درخواست لکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کا نام لکھیں گے، اس کے بعد یعنی جس ادارے کو لکھ رہے ہیں پھر اس ادارے کا نام لکھیں گے۔ جس طرح ہم نے لکھا ہے یعنی ہم درخواست لکھ رہے ہیں پرنسپل صاحب کے نام، پھر آئے گا اسکول، اس کے بعد ہمارا ہوگا عنوان یعنی آپ جو درخواست لکھ رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم وہ عنوان لکھیں گے۔ درخواست برائے بیماری، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے وصولی سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد آتے ہیں القاب، اس کے بعد ہم لکھیں گے جناب عالی، اس کے بعد ہوتا ہے نفس مضمون۔
مضمون یعنی ہم اپنا مدعا جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں گے، یعنی مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نفسی مضمون کے بعد باری آتی ہے لہٰذا کے ذریعے ہم اس شخص سے التجا کریں گے کہ میری اس التجا پر غور فرمائیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے العارض ہم 3 لائنوں میں لکھیں گے اور 3 لائنوں کے سامنے ان 3 لائنوں میں ہم لکھیں گے عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا اور بالکل آخر میں ہوگا مورحہ ہمیشہ ہم اردو میں لکھیں گے، یعنی یہ اردو کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ کا تابع فرمان کی جگہ ہم تابعدار ہرگز نہیں، کیونکہ تابعدار غلط ہے۔ اس کے بعد ہوگا نام، رول نمبر، کلاس، اسکول۔ اگر آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں، بورڈ کے پیپر میں ہم نام، رول نمبر، کلاس، اسکول کی جگہ الف ب ج لکھیں گے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس طریقہ کار پر ہم 3 درخواست لکھیں گے۔ درخواست نمبر 1 ہے درخواست برائے محلہ کی صفائی، بخدمت جناب ہیڈ آفیسر صاحب ضلع ملاکنڈ۔ عنوان درخواست برائے محلہ کی صفائی۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آج کل جیسے کہ آپ بھی علم رکھتے ہیں کہ شہر میں ہیضی کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور خود آپ کی طرف سے بذریعہ اعلان و اشتہار سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جا چکی ہے جناب والا، لیکن افسوس کہ ہمارے محلے میں صورت یہ ہے کہ ابھی تک اس وبا کی مؤثر روک تھام کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہو سکا۔ مقامی تعجب ہے کہ نہ تو آج تک میونسپل کمیٹی کی محکمہ صفائی نے اس محلے کی گلیوں اور نالیوں پر خاطر توجہ دی ہے اور نہ ہی آپ کی محکمہ حفظان صحت کے عملے کا اس طرف سے ابھی تک گزر ہوا ہے۔ ان حالات میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ محلے والوں کو اس وبا سے کس قدر شدید خطرہ لاحق ہے۔ ہم اہل محلہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے جلد از جلد ضروری اقدام کریں۔ عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020۔ العارض آپ کا تابع فرمان، نام، والد، محلہ، گاؤں، تحصیل، ضلع۔ درخواست نمبر 2 ہے درخواست برائے ڈاکیہ کی شکایت، بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر ہیڈ پوسٹ آفس پشاور۔ عنوان درخواست برائے ڈاکیہ کی شکایت۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے علاقہ میں ڈاک کی تقسیم کا انتظام انتہائی ناقص ہے۔ میں آپ کی توجہ حسب ذیل امور کی جانب مبذول کرتے ہوئے مناسب کارروائی کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ کی 10 تاریخ میرا ماہانہ جیب خرچ جو مجھے ہر ماہ کی چھٹی 5ویں تاریخ تک وصول ہو جاتا تھا نہ مل سکا۔ میں نے بذریعہ ٹیلی فون جب گھر میں والد صاحب سے استفسار کیا تو انہوں نے حیرت ظاہر کی، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق انہوں نے اس ماہ کا خرچ مبلغ 1500 روپے مجھے 3 تاریخ کو ہی روانہ کر دیا تھا، جبکہ آج 21 تاریخ ہے۔ براہ کرم اپنے متعلقہ عمل سے تفتیش کرائیں کہ حسب ذیل قواعد پر مشتمل منی آرڈر جسے 2 ہفتے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک کیوں نہیں پہنچ سکا۔ منی آرڈر کی مالیت 1500، تاریخ روانگی 1 اگست، بیچنے والی کا نام اور پتہ احمد آپ ملاکنڈ درگاہ۔ عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020۔ العارض آپ کا تابع فرمان، نام، والد، گاؤں، تحصیل، ضلع۔ درخواست نمبر 3 ہے راشن ڈپو ہولڈر کے خلاف درخواست، بخدمت جناب ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر صاحب ضلع کا نام۔ عنوان راشن ڈپو ہولڈر کے خلاف درخواست۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے محلے کے راشن ڈپو کا نمبر 330 ہے۔ اس کے باہر اور بند ہونے کے جو اوقات لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق نہ تو راشن ڈپو کھلتا ہے اور نہ راشن لینے والوں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ راشن آتا دکھائی دیتا ہے لیکن نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی خوش نصیب ہی اشیاء سب میں سے کچھ خرید پاتا ہے، ورنہ عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ راشن ختم ہو چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں۔
اس صورتحال میں ہم لوگ بازار سے مہنگے داموں چیزیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم اس راشن ڈپو کے کرتا دھرتا لوگوں کو حکم دیا جائے کہ وہ باقاعدگی سے اوقات مقررہ کے مطابق راشن ڈپو کھولیں اور صارفین سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ کی بروقت توجہ اور کارروائی کے لیے انتہائی ممنون ہوں گے۔ این نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020۔ العارض آپ کا تابع فرمان، اہل محلہ، محلہ کا نام، گاؤں کا نام، ضلع کا نام۔ یہ 3 درخواستیں تھیں جو ہم نے وائٹ بورڈ پر لکھی، یعنی درخواست برائے محلہ کی صفائی، درخواست برائے ڈاکیہ کی شکایت، راشن ڈپو ہولڈر کے خلاف درخواست۔ یعنی یہ طریقہ کار ہے، ہم جس کو بھی درخواست لکھیں گے یا جس ادارے کو بھی لکھیں گے ہمیں اس پیٹرن اور اس طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔